عمران خان کی حکومت تھی اس وقت کتنے ڈرون حملے ہوئے, کتنی دہشت گردی کی وارداتیں ہوئی, کتنے خودکش ہوئے. پھر رجیم چینج کر کے عمران خان کی حکومت گرائی گئی. اس کے بعد کیا حالت بنی ہے ملک کی, وہ بنانے والے کون ہیں؟ یہی PDM-1 اور یہ سارے ادارے اس کے ذمہ دار ہیں, کیونکہ ادارے لگے طریقہ انصاف کے پیچھے, ادارے پڑ گئے طریقہ انصاف کو توڑنے کے چکر میں. اور دہشت گردی جب مجھے صبح ملا ہے, دہشت گردی کا حال یہ تھا کہ یہاں پر پولیس کا فوج پہ اعتماد نہیں تھا. سنو اور چلاؤ اس کو. اب 3 ضلعوں میں جب میں آیا تو میری پولیس نے ہڑتال کر دی کہ بھائی جان یہ فوج یہاں سے نکالو, ہم جانے اور یہ دہشت گرد جانے. اداروں پر پولیس کا اعتماد نہیں تھا. اس وقت بھی ہمارے ڈسٹرکٹ کے اندر اعتماد نہیں ہے آپ کی عوام کا, آپ کے اداروں کے اوپر, آپ کی فورسز کے اوپر. اس حالات میں انہوں نے ہمیں صوبہ دیا. الحمدللہ پولیس ڈٹ کے مقابلہ کر رہی ہے. CTD کا ریکارڈ اٹھا لیں, کتنے مقابلے کیے, کتنے حملے ہم نے ان کے پسپا کیے, کتنا فیگر ہے دیکھ لو. آپریشن آپ نے کیے تھے, آپریشن میں کتنے دہشت گرد آپ نے مارے, ابھی دیکھ لو کہ ہم لوگ بغیر آپریشن کے کس طریقے سے مقابلہ کر رہے ہیں. اور دوسری بات آپ کر رہے ہیں جہاں تک سانے کی بات ہے, سانے اللہ کی طرف سے ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اس سے پہلے کرم میں مسئلہ تھا, 100 سال سے پرانا مسئلہ ہے کرم کا. کرم کے مسئلے کے اندر جب ہم آئے تو کرم کا مسئلہ ہمیں وراثت میں ملا ان لوگوں کی نااہلی کی وجہ سے. آج الحمدللہ 4 مہینے ہو گئے ہیں, روڈ بھی کھلا ہے, راستہ بھی کھلا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا. ہم نے وہاں سے پیچھے کر دیا اور اس میں CTD نے اور پولیس نے اور پروونشل گورنمنٹ نے اس کے اندر فرنٹ فوٹ پہ ہم آئے ہیں, ہم نے اس کو لیڈ کیا ہے. اب میرے ڈپٹی کمشنر کو وہاں پر بھی گولیاں لگی, اللہ نے اس کو بچا لیا. آج جو واقعہ ہوا ہے اس سے پہلے خودکش واقعے شروع ہو چکے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خطے کے اندر اس وقت حالات چل رہے ہیں, خطے کے ان حالات کے اوپر میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ مذاکرات کرو. ایک ایسا پڑوسی میرا 2200 اسکوائر کلومیٹر کی لینتھ میں پڑا ہوا ہے کہ جس نے 2 سپر پاور کو شکست دی ہوئی ہے. آپ ان کے خلاف جس طرح کی پالیسی لے کے بیٹھے, اس پالیسی کو چینج کرو. اور میں نے آفر کیا کہ ہم وہاں پہ بھیجتے ہیں, اپنا جرگہ بھیجتے ہیں اپنے رواج کے مطابق. میری کوئی نہیں سن رہا تھا. جب میری نہیں سن رہے اور ان سے چیزیں کنٹرول نہیں ہوتی تو یا تو مجھے اجازت دے دیں کہ میں ان سے بات کر لوں. وہ یہ کہتے ہیں آپ کا ڈومین نہیں ہے. جو وہ میرا ڈومین نہیں ہے تو پھر اگر آپ کا ڈومین ہے تو مجھے بتاؤ بھائی دہشت گرد کیسے آتے جا رہے ہیں. اس وقت 80% ٹیررسٹ KP میں جو ہے وہ اس کا تعلق افغانستان سے ہے. کیسے افغانستان اس طرف ہوئے ہیں, کس کی نااہلی ہے, بارڈر کس کی ذمہ داری ہے؟ بارڈر میری ذمہ داری نہیں ہے, بارڈر ان کی ذمہ داری ہے. افسوس یہ ہے کہ اپنی ذمہ داریاں جب آپ چھوڑ دیتے ہیں, جب اپنی ذمہ داریاں چھوڑ کے آپ اس کام پہ لگ جاتے ہیں جو آپ کا کام نہیں ہے, تو پھر ایسے حالات بن جاتے ہیں. لیکن ہم مقابلہ کر رہے ہیں اس کا, اور انشاءاللہ مقابلہ کریں گے آخری دہشت گرد تک. ہمارا مقابلہ جاری ہے. ہم جب مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو مذاکرات کی بات اس لیے نہیں کہتے کہ ہم دہشت گردوں سے مذاکرات کر رہے ہیں. ہم افغانستان گورنمنٹ سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں, اور افغانستان کی گورنمنٹ اسٹیبلش ہونے کے بعد جس کی بھی ہے اس کو پوری دنیا مان چکی ہے. ہم یہاں پہ بڑے فلاسفر بن کے اپنے کوئی پالیسیاں بنا کے بیٹھے ہیں, ادھر تو ہم بنے ہوئے ہیں غلام ان کی پالیسیوں پہ ہم چل رہے ہیں. ہماری اپنی خانہ پالیسی اگر ہوتی عمران خان کے ٹائم کی طرح تو نہ یہ دہشت گردی تھی, نہ ہی آپ کے ڈرون حملے تھے, نہ ہی آپ کے خودکش حملے تھے, اور نہ ہی وہاں پہ امن و امان کے حالات تھے. تو جنہوں نے حالات بنائے ہیں کبھی DGI ساتھ بیٹھ کے اس سے بھی پوچھ لیا کرو, اس سے بھی سوال کر لیا کرو میرے بھائی. وہاں پہ پرچی مل جاتی ہے کہ تمہیں یہ سوال کرنا ہے بس, اور تم وہی سوال کرتے ہو. وہ پرچی کے علاوہ کئی لفظ ایڈ ہی کر لیا کرو, آپ بھی ایڈ کر لیا کرو جو مفروضہ میرے پہ کہہ رہے ہو کہ جی میرے خلاف میرے اپنی پارٹی میں لوگ ہیں جو مجھے گرا دیں گے. ایسا تو کچھ ہے نہیں. لیکن ایک سوال میری طرف سے بھی کر لینا اس دفعہ جا کر. آپ کو دعوت ملتی ہے, بیٹھے ہوتے ہیں, میں سب دیکھتا ہوں آپ کو. ایک سوال میری طرف سے بھی کرنا کہ DGI صاحب آپ یہ بتاؤ کہ پاکستان میں سب پاپولیرٹی کے لحاظ سے آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ بے شک یہ جنگ بھی ہو گئی ہے, ہمیں خوشی ہے, ہم نے مقابلہ جیت لیا, ہمیں خوشی ہے, ہمیں فخر ہے, ہم نے بھی ساتھ دیا ہے, عمران خان نے ساتھ دیا ہے اس میں. لیکن یہ بتاؤ کہ پبلک سروے کا بھی بتا دیا کرو ان کو. آپ کو تو پتہ ہے پبلک سروے کا کتنی کوئی عوام سپورٹ کر رہی ہے اس نظام کو, کتنی کوئی عوام سپورٹ کر رہی ہے ان لوگوں کو. تو اس سروے کا بھی اگر پرسنٹیج نہیں پتا میں بتاتا ہوں آپ کو. لیٹسٹ سروے ایز پر آرمی اپنی سروے کرتی رہتی ہے. آرمی کی سروے کے مطابق عمران خان کی پاپولیرٹی 88% ہے. میں آپ ادھر سے بتا رہا ہوں, آپ یہ چلا دینا, اور آپ یہ سوال ضرور کرنا کہ ان کی سروے کے مطابق 88% ہے. کوئی کہے ثابت کرنا ہے, میں ثابت بھی کر دوں گا. ان کی سروے کے مطابق, ہماری عوامی سروے کے مطابق 93% ہے. تو بھائی جان ذرا یہ باتیں وہاں پہ کیا کرو تھوڑی سی. ہمارے پہ سوال کی اجازت ہوتی ہے. ملک پہ ظلم ہو رہا ہے, ملک پہ فسائیت ہو رہی ہے, لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, لوگوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں, لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے, تشدد کیا جا رہا ہے. آپ جا کے سوال نہیں کرتے شہباز شریف سے,
मरियम नवाज से कि तूने पंजाब में जो वतीरा उठाया हुआ है, तुम एक खातून हो, तुम लोगों के घरों में पुलिस को घुसवा के उनकी फैमिली की तस्वीर करवा रही हो, तुम कहाँ से बात करती हो ह्यूमन राइट्स की, तुम कहाँ से जमहूरियत की बात करती हो? ये सवाल तो किया करें उनसे। ये सारी फसाइयत कौन करवा रहा है, कौन करवा रहा है और कौन कर रहा है, उनसे सवाल किया करो। देखो एक दिन मरना भी है सबने यार, अल्लाह को जवाब नहीं देना, कुछ कर लिया करो, अभी नहीं करते हो मेरे ये पॉइंट चला देना, फिर मेरा हवाला देके पूछ लेना DGISPR से या मरियम से कि जी अली अमीन ये कह रहा था, तो चलो अब आप जवाब दे देगा, अपनी नहीं है ठीक है। ये बताइएगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से लग रहा है कि बाकी बड़ी सीरियस कोशिश हो रही थी हुकूमत को कराने की, कौन कोशिश कर रहा था कि सियासी सतह पे ये कोशिश हो रही थी, कोई पार्टियां मुलव्वस है, गवर्नर है, किस किस्म की कोशिश हो रही थी, एक तो ये बताइएगा। दूसरा, आज बड़ा इजलास था, हम सोच रहे थे कि मुफावत का पैगाम भी जाएगा, लेकिन लड़ाई का पैगाम जा रहा है फिर रियासत के साथ या वैसे सबके साथ, क्या मुफाहमत का रास्ता भी अपनाया जाएगा? क्या आप सवाल का जवाब ये है कि देखिए हुकूमत जब ये शुरू हुआ आपका केस दोबारा रिजर्व सीट वाला, 9 बजे तक हमारा फैसले मेरा मदरवा नहीं हुआ, फिर जब शुरू किया तो जाहिर बात है वो क्योंकि फिगर जब कम हो तो जाहिर बात है पोलिटिकल पार्टियां भी करती हैं, ये साजिश के तहत भी करती हैं और एज जमहूरियत भी करती है कि लोगों को तोड़ा जाए और हुकूमत को टॉपल किया जाए। मैं 1 महीने के लिए जेल गया, पीछे हमारी 2 कौतें उन्होंने गिरा दी हमारे लोगों से, ऐसा ही है ना, इधर बलिस्तान की हुकूमत गिरा दी और कश्मीर की 2/3 और 3/4 मेजॉरिटी थी हमारी, गिरा दी। तो उस वक्त से इन्होंने ये काम शुरू किया हुआ था। फिर बजट वाली चीज में अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा माहौल बन गया कि उसमें इमरान खान की मुलाकात के साथ जो चीज आई तो उसमें इन्होंने नाम मिलकर एक प्रेशर बिल्डिंग शुरू कर दी कि शायद मैं इस बात से पीछे हट जाऊंगा और हम जो मुलाकात नहीं करेंगे और बजट पास नहीं करेंगे तो ये इमरजेंसी लगा देंगे, जो ये आइन के मुताबिक लगा सकते हैं, और इनका पूरा प्लान था। वो प्लान का खत्म हो गया। अब ये दोबारा उस बात पे आ रहे हैं जो आप कर रहे हैं कि जी लोगों को तोड़ेंगे। तो यार भाई मैं तो फिर कह रहा हूँ तुम्हारी औकात नहीं है, मैं चैलेंज कर रहा हूँ इदारों को, रियासत को, पार्टियों को, सबको। पैसा भी तुम्हारी जितना लगा सकते हो, जितना तुम जुल्म कर सकते हो, न तुम डरा सकते हो, न तुम खरीद सकते हो, क्योंकि मेरे टाइम टेस्टेड बंदे हैं। ये टाइम टेस्टेड लोग जो मेरे हैं ना, मेरे पास इतने हैं कि इंशाल्लाह इमरान खान की जमानत का मैं अमीन हूँ और मैं चैलेंज करके कह रहा हूँ गिरा के दिखाओ, छुप के नहीं, बरबला। अच्छा, एक लफ्ज में आपसे ऐड कर रहा हूँ। देखो आज की जो मीटिंग है हमारा कोई पैगाम सख्ती वाला नहीं है, हमने उस लेटर को किया है, डायलॉग वाला को भी हमने कंसिडर किया है डायलॉग के लिए, पर हमने आपको कहा कि डायलॉग हम कहते हैं कि सिर्फ ज़बानी ना हो, उसके लिए अगर आपने करने तो कोई कंक्रीट स्टेप लिया जाए। तो फर्स्ट थिंग वाज कि हमने कहा था इवन बजट की स्पीच पे आप खान साहब की मुलाकात कराए, अभी तक वो भी नहीं हो सका। कल भी फैमिली की मुलाकात नहीं थी, 2 बहनें हुई है, दूसरी हुई है। अगर आप उनको तरफ एक्सेस नहीं अलाउ करेंगे तो कोई चीज़ आगे नहीं। अभी दोनों ये 2 होंगे, आप क्लब कर लें, आप भी पूछ लें, वो भी पूछ लें, फिर ये हम चूंकि इसको की तरफ जा रहे पेशावर ग्रुप से आपने चैलेंज की बात की, चैलेंज हुकूमत को यही है एस्टैब्लिशमेंट को 1947 से दोनों को, तीनों को, चारों को, पांचों को, कोई छठा भी है तो कोई और पीछे बैठे है उसको भी साथ है। आपके सामने 1947 से अब तक तो क्या अपने चैलेंज का मुकाबला कर पाएंगे? सर मैंने एक बात की है कि मैं सियासी तौर पर और आईनी तौर पर इनको चैलेंज दे रहा हूँ। गैर आईनी काम तो ये मसला भी लगा लेते हैं, एक दफा नहीं कई दफा लगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की इक़दामात की बात की आपने, हमारे इलाकों में सब मामले में जो सूरत-ए-हाल बनी हुई है, तो क्या सबका फटा सर 2 सवाल नहीं, सॉरी आप करें हो गया उनका सवाल आप। देखिए ये पॉलिसी जो है मेरे हाथ में नहीं है, ये पॉलिसी मेरे हाथ में नहीं है। देखिए हर एक अपना डोमेन है, बॉर्डर जो है वो फौज के हवाले है, नीचे एरिया मेरे हवाले, हर एक अपना काम करना है, हर कोई अपना काम ठीक करेगा तो दशहरी खत्म हो जाएगी।